میری پیاری سائیکل۔ آج میں پہلی بار پیدل آیا ہوں تو مجھے احساس ہوا ہے کہ اپنی معمولی سے معمولی چیز بھی کتنی کارآمد ہوتی ہے۔ واقعی وہ تمام اشیاء جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب وہ داغ مفارقت دے جاتی ہیں تو پھر ہم ان کے صوئم اور چہلم مناتے ہیں۔ آج میں یہ حق سچ کا اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اس سائیکل کی یاد ستا رہی ہے جو میرے پاس بزرگوں کا ایک بیش قیمت ورثہ ہے۔ اس پر مجھے فخر ہے۔ میں ہی کیا، میرے تمام گھر والے، تمام اہل وطن بھی اس پر بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی اولین سائیکل موجود ہے۔ یہ سائیکل میرے ہاتھ کیسے لگی؟ یہ ماجرا بھی بڑا دلچسپ ہے۔ میں تیسری جماعت کا طالب علم تھا۔ سارا دن گلی ڈنڈا اور پتنگ بازی میں گزار دیتا۔ اس میدان میں میں یکتا و لاسانی تھا۔ والد محترم کو میرے یہ لچھن ایک آنکھ نہ بھاتے تھے۔ انہوں نے اپنے تمام تر حقوق و اختیارات مجھ پر آزما ڈالے، لیکن میں نے بھی ہار مانی، نہ وتیرہ بدلا۔ ان کا ایک حربہ مجھ پر نہ جانے کس طرح اثر انداز ہو گیا۔ شاید ناسمجھی و کمسنی کی وجہ سے میں ان کی باتوں میں آ گیا۔ وہ حربہ اور دلاسا بلکہ چکمہ یہ تھا کہ بیٹے اگر تم جماعت میں اول آ جاؤ تو میں تمہیں اسی وقت ایک نئی سائیکل خرید دوں گا۔ بچہ تھا، لالچ میں آ گیا۔ دن رات محنت کی، کچھ ٹیوشن کی رقم نے اثر دکھایا اور میں جماعت میں اول آ گیا۔ اب تو میں اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے خیالوں میں سائیکل پر روڈ ماسٹری کر رہا ہوتا۔ لیکن جب میں نے دیکھا کہ ابا جان ٹال مٹول اور ہیلوں بہانوں سے کام لے رہے ہیں تو میں نے بھی احتجاج شروع کر دیا۔ مثلاً توڑ پھوڑ، ہڑتال، پھر بھوک ہڑتال، یہاں تک کہ چھوٹے بھائیوں کی مرمت۔ جب انتظامیہ پر یہ حقیقت آشکارا ہو گئی کہ نئی نسل کو دبانا کوئی آسان کام نہیں تو انہوں نے مجھ سے مذاکرات شروع کر دیے۔ میرے دادا جی نے مجھے میرا حق دلانے کا ذمہ لیا۔ اب تو میں ہر وقت دادا کے ساتھ سائے کی طرح چپکا رہتا۔ ڈاکٹر کی دوا کی طرح ہر 3 گھنٹے بعد دادا جی کو ان کا وعدہ یاد دلاتا اور دادا جی بھی ہر بار یاد ہے بیٹے، ہمیں سب یاد ہے، کل ہی تمہیں سائیکل لے کر دیں گے کہہ کر ٹرخا دیتے، لیکن وہ خوش قسمت کل نہ آیا۔ آخر کار دادا جی نے اپنے کسی ہم عصر عزیز سے زمانہ قبل مسیح کی ایک عدد سائیکل میرے لیے خرید ڈالی۔ سائیکل کو غور سے دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں چیختا چلاتا سائیکل کو گھسیٹتا والد محترم کے حضور پیش ہو گیا اور شکایت کی کہ دادا جی نے میرے ساتھ سنگین مذاق کیا ہے۔ انہوں نے مجھے جان بوجھ کر اپنے دادا سے بھی زائد العمر یہ سائیکل خرید دی ہے۔ مجھے یہ سائیکل نہیں چاہیے۔ لیکن لکھے ہوئے مقدر کی طرح چاروں ناچار یہ سائیکل قبول کرنا ہی پڑی، کیونکہ والد محترم نے نہایت مشفقانہ انداز میں مجھ سے کہا، بیٹے پھر کیا ہوا؟ اگر یہ پرانی ہے، میں ابھی اسے خالد سائیکل ورکس والوں کو دے آتا ہوں، وہ اس کی مکمل اوور ہالنگ کر دیں گے اور کسی کو شک بھی نہیں ہوگا کہ یہ نئی ہے یا پرانی۔ یہ سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ ابا جی نے سائیکل اٹھائی اور خالد سائیکل ورکس والوں کو دے آئے۔ انہوں نے 2 دن بعد دینے کا وعدہ کیا۔ یہ 2 دن میں دیواروں، کرسیوں اور میزوں پر بیٹھ کر پیڈل گھمانے کے انداز میں ٹانگیں چلاتا رہا۔ مقررہ دن شام کو جب ابو دفتر سے لوٹے تو ان کے پاس میری سائیکل بھی تھی۔ اب تو اس کی کایا ہی پلٹ چکی تھی، یعنی بڑھاپے میں بھی جوانی کا عالم تھا۔ اس میں کئی اضافے ہو چکے تھے، مثلاً گھنٹی، سٹینڈ، کیریئر، روڈ پرنس 007 کی نمبر پلیٹ وغیرہ وغیرہ۔ رات ساری میں اس پر کاغذ چڑھاتا رہا تاکہ دوستوں کو بتا سکوں کہ یہ نئی خریدی ہے۔ اس سے فارغ ہو کر میں نے 2-3 چکر صحن ہی میں لگائے اور اسے سرہانے کھڑا کر کے سو گیا۔ صبح سویرے اٹھتے ہی میں نے سائیکل نکالی اور محلے میں گھومنا شروع کر دیا۔ اب تو دور و نزدیک، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے گھر بھی کوئی کام ہوتا تو میں سائیکل پر ہی جاتا۔ میرے پاس یہی اس کی مختصر سی جوانی تھی۔ چند ہی روز بعد سائیکل سے صدائے احتجاج نہ چڑھ، نہ چڑھ، نہ چڑھ بلند ہونا شروع ہو گئی۔ گویا پرانے پرزے بلاخر پرانے ہی نکلے۔ ان کی بظاہر ٹیپ ٹاپ بے سود نکلی۔ اب میں نے اس کے آگے سفید جھنڈا لگا دیا تاکہ دور سے آنے والا یہ سمجھ جائے کہ اس امن پسند سے ٹکر لینا مہنگا پڑے گا۔
ویسے تو دور دور تک یہ خود ہی اپنی آمد کی اطلاع پہنچا دیتی ہے تاکہ لوگ محترمہ کے لیے خود بخود راستہ بناتے جائیں۔ اگر کوئی پھر بھی نہ ہٹے تو مجھے طرح طرح کی گردانیں دہرانا پڑتی ہیں، مثلاً میرا ذمہ لوڈ پورٹ، میرا ذمہ لوڈ پورٹ، یا پھر بریکوں بغیر ہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ سائیکل صرف ہینڈل، پیڈل، دو پہیوں اور چند سریوں پر مشتمل رہ گئی ہے۔ باقی چیزیں شاید کباڑیوں کے پاس پہنچ چکی ہیں۔ ذرا وہ نقشہ تو آنکھوں کے سامنے لائیں، ایک اچھا بھلا شریف آدمی 3-4 سریوں پر چڑھا کیسا لگتا ہوگا؟ یقیناً بازیگر۔ کیا لوگ اس کے احترام میں خود ہی راستہ نہ چھوڑ دیتے ہوں گے کہ کہیں یہ ہمارے سری نہ چڑھے؟ یہی وجہ ہے کہ آج تک مجھے کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ یہ الگ بات ہے کہ راستے میں ہم ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں، یہ ہمارا خانگی معاملہ ہے، اس سے بھلا دوسروں کو کیا مطلب؟ ویسے اکثر ہی یہ ہوتا ہے کہ جاتی دفعہ میں اس پر سوار ہوتا ہوں اور آتی دفعہ یہ، کیونکہ خراب ہو جائے تو آدمی سمجھتا ہے چلو یار پیدل ہی چلتے ہیں، لیکن یہ ایسی ضدی ہے کہ پیدل بھی نہیں چلنے دیتی اور پھر چھوٹے بچوں کی طرح مجبوراً اسے گودی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس پر بیٹھا آدمی لگتا بھی ایسے ہی ہے جیسے موٹر سائیکل چلا رہا ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گدی ہینڈل سے کافی بلند اور دور ہے، پھر اس کے کھڑا ہونے اور بریکیں لگانے کا بھی انوکھا ہی یہ طریقہ ہے۔ پہلے تو پچھلی بریک سرے سے ہی غائب ہے اور اگلی جو لگتی ہے اسے ہینڈل سے بھی اوپر لے جانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر رفتار میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے۔ اگر ہنگامی یعنی فوری بریک لگانا مقصود ہو تو پاؤں تاروں میں دینا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ بریکیں لگانے کا کوئی اور حل میں ہنوز دریافت نہیں کر سکا۔ پچھلے موسم سرما کا ذکر ہے، میں کالج سے گھر آ رہا تھا۔ راستے میں اسے پتہ نہیں کیا سوجھی کہ یہ 1 سے 2 بن بیٹھی، گویا یک نہ شد دو شد۔ میں سرکس میں کام تو کرتا نہیں تھا جو ایک ہی پہیے پر چڑھ کر گھر پہنچ جاتا، وہاں سے گھر بھی کافی دور تھا، اور پھر راستے میں کوئی واقف بھی نہ تھا جس کی دکان پر اسے بطور امانت رکھا تھا، چنانچہ مجھے مجبوراً دونوں حصے الگ الگ ہاتھوں میں پکڑ کر گھر آنا پڑا۔ اہل محلہ میری طرف تعجب کی نگاہوں سے دیکھتے اور عذرائے ہمدردی فرماتے، طاہر اگر پڑھائی چھوڑ دی تھی تو پھر کوئی اور اچھا سا کام کرتے، یہ بھی کوئی کام ہے؟ اب تو اپنی بے عزتی میں کوئی کسر باقی نہ رہی تھی، چنانچہ میں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد اس پر سواری کرنا میرے لیے حرام ہے۔ گھر والوں نے اسے دوبارہ ویلڈ کروا کے میرے حوالے کر دیا، لیکن میں اب اسے کالج لے کر نہیں جاتا، لہٰذا میرے ساتھی بلا ناغہ اس کی صحت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں۔ بعض دل جلے تو اس قسم کی سرگوشیاں کرتے سنے جاتے ہیں، طاہر نے اس کا لون لے لیا ہے، یا عذرائے مذاق آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، اگر کسی کو بھوک نہ لگتی ہو، موٹاپا، گیس اور بدہضمی کی شکایت ہو، یا کسی کے پٹھوں وغیرہ میں درد رہتا ہو تو طاہر کا ہونڈا 5 منٹ تک چلائے تو اسے یقیناً اس امرت دھارا کے استعمال سے سینکڑوں بیماریوں سے نجات مل جائے گی۔ لوگ اب مجھے اس کی وجہ سے پہچانتے ہیں، لیکن میں اسے ہاتھ تک نہیں لگاتا، ایک خاص مقصد کے لیے رکھ چھوڑا ہے، یعنی جب بھی کوئی گھر میں سائیکل پڑا دیکھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مانگنے آ جاتا ہے تو ہم اسے یہ باسط خوشی عنایت کر دیتے ہیں۔ جب وہ واپس کر کے جاتا ہے تو شکریہ کے ساتھ ساتھ سائیکل کی شان میں اس طرح قصیدہ گوئی کرتا ہے، جناب آپ کی سائیکل نے بہت تنگ کیا ہے، کئی بار تو اسے پنکچر لگوایا، لیکن 2 گام نہ چلنے پایا تھا کہ پھر ٹائر نے صدا لگائی، تھم اے رہرو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام ہے۔ شاید اس کی ٹیوبیں کاغذ کی ہیں جو ذرا سا دباؤ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ اس قدر پرانی ہے کہ نہ تو اسے کوئی خریدنے کو تیار ہوتا ہے اور نہ ہی میرا جی اس کو رکھنے کو کرتا ہے۔ 1000 بار کوشش کر چکا ہوں، حسن بھی نکھارا ہے اور خود بھی سمجھایا بجھایا ہے کہ میری پیاری اب کسی اور سے گزارا کر لو، لیکن ظالم کو اس قدر محبت و عقیدت ہو چکی ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ جب کوئی گاہک غلط سے پھنس ہی جاتا ہے تو یہ دوران آزمائش ہی اس سے گلے شکوے شروع کر دیتی ہے، ہر جوڑ سے ایسی دردناک صدائیں نکالتی ہے کہ اسے رحم آ جاتا ہے اور وہ شام کا وعدہ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی رخصتی کی شام ابھی تک نہیں آئی، اور اب یہ مشرق کی سہاگن کی طرح جس گھر میں آئی تھی اسی کی ہو کر رہ گئی ہے، اور امید واسق ہے کہ کسی دن اس کا جنازہ ہی ہمارے گھر سے اٹھے گا۔ اب تو میں اسے بلا قیمت ہی کسی کے سر منڈھنے کو تیار ہوں۔ اس مقصد کے لیے کئی بار اسے بغیر تالے کے باہر بھی چھوڑا ہے، لیکن کوئی اس حسینہ عالم کو اغوا بھی نہیں کرتا۔ بچوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔